الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النحل آیت نمبر 126 سے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر سزا دو تم، فَعَاقِبُوا، تو پس سزا دو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، مثل اس کے کہ تمہیں تکلیف دی گئی ساتھ اس کے. عاقبتم، عقاب سزا کو کہتے ہیں. اصل سزا ہوتی ہے کسی کام کے جواب میں، کسی کام کے بعد. عقب ایڑی کو کہتے ہیں، پیچھے ہوتی ہے وہ. اسی طرح ہمارے ہاں ایک لفظ بولتے ہیں عاقبت، فلاں کی عاقبت خراب ہو گئی ہے. تو عاقبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انجام. اور انجام بھی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے، بعد میں، کسی چیز کے نتیجے میں. تو اسی سے لفظ ہے عاقبتم، کسی کام کی سزا دینا. تو فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم سزا دو تو سزا دو اتنا جتنا تمہیں تکلیف دی گئی. یعنی اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی تکلیف کا بدلہ لے سکتے ہیں. یعنی کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں. شریعت کی طرف سے اجازت ہے. مثلاً کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، آپ اس کے جواب میں اسے گالی دے سکتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ دو گالی دینے والے، دونوں کا گناہ اس پر ہوگا جس نے پہلے گالی دی ہے، دوسرے کو گناہ نہیں ہوگا. دو گالی دینے والے ہیں، وہ اس کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کو گالی دے رہا ہے. گناہ سارا کس کو ہوگا؟ جس نے پہلے گالی دی ہے. جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے. مظلوم کون ہے؟ جسے پہلے گالی دی گئی. لفظ ہیں آگے، جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھ جائے. یعنی جب تک اس کے مطابق گالی دیتا رہے جتنا وہ دے رہا ہے، تو اس وقت تک گناہ سارا پہلے پہ ہے. ہاں اگر اس نے ایک دی، اس نے دو دے دی، اب یہ مجرم بن جائے گا. یہ تو گالی کی میں مثال دے رہا ہوں. کوئی بھی آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی اذیت پہنچاتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے آپ پہ، آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اتنا جتنا اس نے آپ کو تکلیف دی ہے. اس سے اگر بڑھ گئے پھر آپ ظالم بن جائیں گے. مثلا اس نے ایک تھپڑ لگائی، آپ نے دو لگا دی، آپ ظالم بن جائیں گے، اور پھر جرم ہوگا، اور پھر سزا، پھر گناہ ہوگا. لیکن اگر اس کے مطابق رہیں پھر آپ پہ کوئی گناہ نہیں، شریعت کی طرف سے اجازت ہے. یہی مطلب ہے کہ اگر تم سزا دو تو سزا دو اتنا جتنا تمہیں تکلیف دی گئی. لیکن اس سے آگے ایک اور مرتبہ کھڑا ہے. وہ کیا ہے؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کر جاؤ، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے. اگرچہ اجازت ہے، کیونکہ ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، تو انسان بعض اوقات بدلہ لیے بغیر نہیں رہ پاتا، اور تب اسے تسکین ملتی ہے، تب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے جب وہ بدلہ لے لے. تو اللہ دلوں کو جانتا ہے، جذبات کو جانتا ہے. تو دین اسلام عین فطرت کے مطابق ہے، اس لیے اس نے اجازت تو دے دی ہے کہ بدلہ لے سکتے ہو اتنا جتنا کسی نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے. لیکن اگر پی جاؤ اپنے آپ کو، غصے کو پی جاؤ، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، یہ اللہ کو پسند ہے. اسی لیے اگلا مرحلہ جو ہے، جو اس سے اعلیٰ مرحلہ، جو اس سے اعلیٰ مرتبے کا کام ہے، جسے ایک اور جگہ کہا گیا ہے
کہ والا من صبر و غفر ان ذالک لمن عزم الامور، سورۃ شورى آیت نمبر 43، کہ جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے. یعنی یہ بندہ اللہ کے یہاں ہمت والا بندہ ہے جو معاف کر دے. ہمارے یہاں ہمت والا کون ہوتا ہے؟ جو بدلہ لے لے، کہتے ہیں یہ بڑا ہمت والا بندہ ہے. لیکن اللہ کے ہاں ہمت والا بندہ وہ ہے جو اپنے آپ پہ قابو پا لے. جو اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا، اللہ کے ہاں وہ کمزور ہے، وہ ہمت والا نہیں ہے. لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ بہادر نہیں ہے جو غصے کے وقت دوسرے کو پچھاڑ دے، گرا دے، بلکہ اللہ کے ہاں بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو پا لے، اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے. اللہ کے ہاں وہ بہادر شخص ہے. اور جو اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ کمزور ہے. تو فرمایا جو صبر کرے، معاف کر دے، تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے، حوصلے کا کام ہے. اور یہاں فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور البتہ اگر تم صبر کر جاؤ تو البتہ یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. صبر کرنے والوں کے لیے یہ خیر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. اور یہ کتنا بہتر ہے؟ قرآن مقدس میں اور جگہوں میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ جو لوگ معاف کر دیتے ہیں، صبر کر جاتے ہیں، ان کے حق میں یہ کتنا بہتر ہے. دیکھیں کام تو مشکل ہے، یہ صبر کر جانا، اپنے آپ کو پی جانا، بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود بدلہ نہ لینا، کام تو انتہائی مشکل ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ بہتر کام ہے. اور اس کا اجر کیا ہے؟ سورۃ شورى آیت نمبر 40، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اتنا برائی ہے جتنا تمہارے ساتھ کی گئی. یہ پہلا کم سے کم مرتبہ. اور جو اعلیٰ مرتبہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا. گارنٹی ہے، اللہ نے اپنے ذمے آپ لگا لیا ہے. اللہ کے ذمے اور کوئی احکام نہیں لگا سکتا، لیکن اللہ خود اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے لگا رہا ہے. کہا جو جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی، یعنی بدلہ نہ لیا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، یقیناً اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اچھا یہاں کیا فرمایا کہ اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا، پکا ہو گیا اجر. اور اجر ہے کتنا؟ ایک اور جگہ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ صبر کر جاتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر بے حساب دے گا. کوئی حساب اس کا نہیں ہے. کتنا اجر ہے یہاں ہے کہ اللہ کے ذمے ہے، کتنا بے حساب ہے، کوئی پتہ نہیں کتنا اللہ دے گا. ایک اور جگہ اسی غصے کو پینے اور صبر کا ثواب، سورۃ مائدہ آیت نمبر 45، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. فرمایا والجروح قصاص، زخموں کا قصاص ہے. کوئی آپ کو زخم لگاتا ہے، کوئی بھی زخم ہے، اس کا قصاص ہے اللہ کے قانون میں. لیکن فمن تصدق بہ، جس نے قصاص کے ساتھ صدقہ کر دیا. قصاص کا صدقہ کیا ہے؟ نہ لیا، یہ بھی صدقہ اللہ نے اسے کہا ہے. فمن تصدق بہ، جس نے قصاص کا صدقہ کر دیا، فہو کفارۃ اللہ، تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. یہ کتنا بڑا اجر ہے اور کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا کہ تم دوسروں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تو اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے؟ کہ انسان بعض اوقات معاف نہیں کرتا، جذبات میں آ جاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرے، صبر کرے، گالی کا جواب گالی سے نہ دے، چپ کر جائے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی تھیں. کوئی آپ کو شاعر کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، قرآن مقدس نے بیان کیا ہے. کوئی ساحر اور جادوگر کہتا تھا،
کبھی بھی آپ نے گالی دینے والے کا جواب گالی سے نہیں دیا، بلکہ الٹا آپ دعائیں کرتے تھے۔ لوگ آپ کو اذیتیں پہنچاتے تھے، جسمانی تکالیف دیتے تھے، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا پوری زندگی، کیونکہ یہ اعلیٰ مرتبہ ہے نا۔ اعلیٰ لوگ اعلیٰ مرتبے والا کام کرتے ہیں، وہ عام سا کام نہیں کرتے۔ تو فرمایا جس نے قصاص کا صدقہ کر دیا فَهُوَ كَفَّارَةٌ اللَّهِ، تو یہ صدقہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی تم دوسروں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ دیکھیں دنیا کا بدلہ تو آپ نے وقتی طور پر کسی نے آپ کو تھپڑ لگایا، آپ نے لگا دی، اور پھر قصہ خلاص۔ لیکن اگر آپ معاف کر دیں، اب یہاں اگر آپ دنیا میں بدلہ لیں تو آخرت میں تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا نا۔ دنیا میں ٹھیک ہے آپ نے اپنی دل کو تسکین دے لی، اپنی آگ بجھا لی، ٹھیک ہے اجازت ہے، لیکن آخرت میں تو کچھ نہیں ملے گا نا۔ اگر آپ معاف کر دیں تو اللہ کے ہاں آپ کا اجر ثابت ہو گیا اور آپ کے گناہ اللہ معاف کر دے گا، تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اسی لیے آگے پھر تلقین کی، کیونکہ یہ بڑا اعلیٰ کام تھا، پھر فرمایا وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کریں، آپ صبر کریں۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ کی توفیق سے۔ یہ صبر کرتا وہی ہے جس کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، یہ خاص اللہ کی عطا ہے۔ ایک اور جگہ کہا گیا ہے کہ یہ صبر اسے نصیب ہوتا ہے، صبر کی توفیق اسے ملتی ہے جو اللہ کے ہاں بڑے نصیب والا ہوتا ہے، صبر نصیب والا کرتا ہے۔ اور آپ صبر کریں، نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ کی توفیق سے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پہ غم زدہ نہ ہوں، یعنی وہ آپ کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، آپ غمگین بھی نہ ہوں، معاف کر دیں، صبر کریں، اور پھر دل میں غم نہ کھائیں، چھوڑ دیں، دل سے نکال دیں۔ وَلَا تَكُوا فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ہو آپ تنگی میں اس سے جو وہ چالیں چلتے ہیں، مکر، چالیں، سازشیں۔ وہ لوگ کفار آپ کے خلاف جو چالیں چلتے ہیں، جو پروپیگنڈے کرتے ہیں، جو سازشیں کرتے ہیں، آپ اس سے دل میں گھٹن بھی نہ آنے دیں، آپ کا دل گھٹے ہی نہ اس سے کہ یہ میرے خلاف کیا ہو رہا ہے، یہ میرے خلاف چالیں چلی جا رہی ہیں، مجھ پر الزام لگائے جا رہے ہیں، مجھے گالیاں دی جا رہی ہیں، اور آپ دل میں بڑے پریشان ہیں۔ آپ پریشان ہی نہ ہوں، کیوں؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کریں، اور ان کے ساتھ جو محسن ہے۔ اگر لوگ آپ کے خلاف چالیں چلتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، آپ پہ الزام تراشی کرتے ہیں، آپ کو تکالیف پہنچاتے ہیں، تو آپ صبر کریں اور غمگین نہ ہوں، اور آپ کے دل میں تنگی بھی نہ آئے، گھٹن بھی نہ پیدا ہو۔ کیوں؟ کہ اگر آپ تقوی اختیار کریں گے اور محسن رہیں گے، اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور اللہ جس کے ساتھ ہو اس کا تو اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اور یہ انبیاء کا مشن ہے، شیوا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے، تو جب لوگ کفار جو تعاقب میں تھے، ڈھونڈ رہے تھے، وہ اوپر آ گئے غار کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، اے اللہ کے رسول وہ تو اوپر آ گئے، ابھی انہوں نے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہم پہ نگاہ پڑ جائے گی اور ہم تو پکڑے گئے۔ تو قرآن مقدس نے بیان کیا ہے کہ جب غار کے اندر ثانی اثنین، دو میں سے ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا، یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے، وہ کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراتا کیوں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں دشمن سر پہ آ کھڑا ہے اور تلاش کر رہا ہے، انہی کی تلاش ہے، یہی بندے مطلوب ہیں، اور آپ غار کے اندر ہیں اور دو شخص اکیلے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پہ یقین دیکھیں
کہتے ہیں کہ لا تحزن، غمگین نہ ہو، حزن سے ہے، لا تحزن غمگین نہ ہو، گھبراتا کیوں ہے، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی جب فرعون سے ڈر کے راتوں رات نکلے تھے اور راستہ بھول گئے، اور آگے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون کی فوج آ گئی، تو قوم نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، جن سے بھاگے تھے وہ آگے پیچھے، آگے راستہ نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پہ یقین، کہتے ہیں کہ ان معی ربی سیہدین، یقیناً اللہ میرے ساتھ ہے، وہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اب دیکھیں ظاہری طور پر راستے مسدود ہیں، سارے راستے بند ہیں، پیچھے فوج ہے، آگے سمندر ہے، ظاہری طور پر ہے کوئی راستہ، لیکن یقین دیکھیں، کیونکہ وعدہ ہے نا اللہ کا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، تم تقوی اختیار کرو، تم محسن بن جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور انبیاء کا اللہ کے وعدوں پہ کامل یقین ہوتا ہے، اسی لیے ظاہری طور پر راستے سارے بند ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں، ان ربی، کہتے کلا، وہ کہتے ہیں ہم پکڑے گئے، کہتے کلا، بالکل نہیں، یقین دیں گے بالکل نہیں پکڑے جائیں گے، کیوں، ان معی ربی سیہدین، یقیناً اللہ میرے ساتھ ہے، وہ کوئی راستہ بنائے گا ہمارے لیے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔